دوستو، پیٹ میں سوجن تب ہوتی ہے جب آپ کے پیٹ کا حصہ معمول سے بڑا ہو۔ پیٹ کی سوجن کسی سنگین بیماری کی بجائے زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر پیٹ میں کوئی سیال یا پانی بھر گیا ہے تو یہ کسی سنگین طبی مسئلے کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ پیٹ میں سوجن ریشے والی غذائیں کھانے سے آنتوں میں گیس بننے سے بھی ہو سکتی ہے۔ سوجن آپ کے چڑچڑے پن اور آنتوں کی جزوی رکاوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یا پھر آپ موٹاپے کا شکار ہیں، آپ کا وزن بڑھا ہوا ہے تو یہ سوجن تب بھی ہو سکتی ہے۔ اگر پیٹ کی سوجن بھاری کھانا یا زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے تو آپ کھانا ہضم کر لیں گے تو یہ سوجن دور ہو جائے گی۔ تھوڑی یا کم مقدار میں کھانے سے سوجن کو روکنے میں مدد ملے گی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے کاربونیٹڈ مشروبات سے پرہیز کریں، چیونگم اور کینڈی چوسنے سے پرہیز کریں۔ زیادہ گرم مشروبات کو پینے سے گریز کریں اور کھانے کو آہستہ آہستہ کھانے کی کوشش کریں۔ اپنی خوراک کو تبدیل کرنے اور دودھ کو محدود کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں۔ جذباتی تناؤ کو کم کریں اور فائبر والی غذاؤں میں اضافہ کریں۔ آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ تب کر سکتے ہیں جب پیٹ کی سوجن بڑھ رہی ہو اور دور نہ ہو رہی ہو، آپ کو تیز بخار ہو اور آپ کو باتھ روم بار بار آ رہا ہو، آپ 6 سے 8 گھنٹے سے زیادہ کھانے یا پینے سے قاصر ہوں تو تب آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کا معائنہ کرے گا اور آپ کی طبی تاریخ کے بارے میں سوالات پوچھے گا، جیسا کہ مسئلہ کب شروع ہوا اور کب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ڈاکٹر دیگر علامات کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ آپ باتھ روم کب اور کتنی بار جاتے ہو، ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے یا نہیں۔ آپ کے چڑچڑے پن کی وجہ پوچھے گا اور آپ کو قے آ رہی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں آپ کا ڈاکٹر آپ سے سوالات کر سکتا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کے پیٹ کا سی ٹی سکین، پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ، خون کے ٹیسٹ اور پیٹ کے ایکس رے بھی کر سکتا ہے۔ دوستو، پیٹ کا سوجنا یا پھولنا ایک ایسی حالت ہے جس میں پیٹ بھرا ہوا اور تنگ محسوس ہوتا ہے۔ آپ کا پیٹ پھولا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ قبض کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، زیادہ کھانے سے بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹی آنتوں میں بیکٹیریا کی افزائش سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کو شوگر کی دوائیں لینے سے اپھارے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں آپ شلجم، گوبھی، پھلیاں اور دال نہ کھائیں اور زیادہ جلدی نہ کھائیں۔ تمباکو نوشی سے بھی پرہیز کریں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔